السلام علیکم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کا سبق لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی ایک اور کڑی پارٹ 4، جس میں ہم نے 4 لوکیشن پر بتایا کہ لفظ محمد یوز ہوا ہے. آج انشاءاللہ ہم سورہ محمد کی ہی آیت، پوری آیت تو نہیں مگر اس آیت کا ایک سیکشن پارٹ، یوں کہیے کہ آیت نمبر 2 سے اس کو لیتے ہیں. تو چلیے اس آیت کی طرف. کون سی صورت ہے؟ اس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی یوز ہوا ہے، سورۃ محمد کر کے. تمام صورتوں کے نام مضاف علیہ کے پیٹرن پر موجود ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ مضاف علیہ میں جب یہ اضافہ آتا ہے تو اضافے کی کنسٹرکٹ میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے میں الف لام نہیں لگا ہے، جو بھی آپ کی لفظ ہوتا ہے اسم ہے، اور نہ ہی اس میں تنوین ہے، مگر جو دوسرا والا اسم ہے وہ زیر میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایک اسم کی تیسری پوزیشن جینیٹو کنڈیشن میں آ جاتا ہے. اور ہم اس کو جو ہے وہ، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، یہ ٹائٹل ہے، یا صورت محمد. اردو میں آپ اس کو صورت محمد لکھ سکتے ہیں، صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، یہ صورت اسٹارٹ ہوئی واز اور واز سے، مینس اینڈ. والذین، اور وہ لوگ جو، دوز ہو، جب بھی یہ ورڈ آتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی ڈیفینیشن، یعنی کہ کوئی بھی ورب آ سکتا ہے پوری اس میں. تو جو پہلا ورب ہے اس کے ساتھ وہ ہے آمن. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اس کا روٹ لیٹر، آمنو کا جو روٹ لیٹرز ہیں، پہلی پہچانی ہوتی ہے، پہلی چیز یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ اس کے روٹ لیٹرز کو نکالنا شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال میں اس کی جو روٹ لیٹر ہے وہ یہیں پہ لکھ دیتا ہوں، حمزہ، میم، نون، یہ روٹ لیٹر. ٹھیک، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ورب کی جو فرسٹ فارم ہے، میں ہمیشہ اس سے لے کے چلتا ہوں کہ فعل ماضی، اور اس کو جب مضارع میں لکھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ بنتا ہے یفعل. یہ ایک ڈائی کا میں نے اس کو ہمیشہ سے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. مگر ہمیں یہ معلوم ہے اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ عین کلمہ جو ہے اس میں کبھی زیر، کبھی زبر اور کبھی پیش چینج ہو سکتا ہے. سیم کنڈیشن یہاں پر ہے. سو جیسے فعالہ کے بجائے جو ورب ہے اگر ڈائی میں آئے تو فعیلہ بھی ہو سکتا ہے یا فعولہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ڈائی کے لحاظ سے آپ اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے، یہ ہے فارم نمبر 1. اس کو اگر میں فارم نمبر 4 پہ رکھتا ہوں، یعنی کہ اب ہم سیدھا نام نے سیکنڈ کا ذکر کیا نہ تھرڈ کا ذکر کیا، ہم ڈائریکٹ جو ہے 4 پہ آئے ہیں، تو اس کنڈیشن میں اس کی جو ڈائی ہے وہ کیا ہو جائے گی. سمجھیے کہ آپ اس کو ساکن کریں گے، فا کو، اور میں اس کو یہاں لکھ لیتا ہوں، فا کو ساکن کیا، اور اس سے پہلے پڑھنے کے لیے آپ کو حمزۃ الوصل کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، وہ زبر سے آتا ہے. سو افعلا، یہ اس کی ڈائی ہو گئی. افعلا سے یہ بن جائے گا، کیونکہ اب اسی ساکن کو لے کے چلیں گے تو ساکن ہوا. اب اس کو پڑھ نہیں سکتے، مگر اس کے ساتھ جو سبجیکٹ مارکر ہے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے.
تو فارم نمبر 4 کا ورب کی جو فارمیٹ ہے اس کا ڈائی ہے، اس کی ڈائی ہے افعل یفعلو، اور یہ فکس پیٹرن ہے، ان کی طرح نہیں ہے کہ عین کلمہ میں کبھی زیر کبھی زبر کبھی پیش آ رہا ہے۔ یہاں پر زبر زیر افعل یفعلو۔ اب آتے ہیں اس روٹ لیٹر کو اگر میں اس پیٹرن پہ رکھ دوں تو پہلا جو ورب ہے وہ، کیونکہ یہاں تو میں فعالہ کہہ رہا ہوں مگر جو روٹ لیٹر اس کا آ رہا ہے وہ ہے امینا۔ ایک اور بات چلے کہ حمزہ جب شروع میں آتا ہے، شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا تو دو ہوں اور وہ الگ الگ ہے، جیسے کوشچن ہو تو آپ اس کو عین حمزہ کے اوپر زبر لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر کیا ہے کہ حمزہ کے لیے ایک چیئر درکار ہوتی ہے جس پر وہ جا کے بیٹھتا ہے، تو اسٹارٹ میں جو اس کی چیئر ہوتی ہے وہ ہے الف۔ امینہ یہ ماضی ہے، ماضی سے مضارع میں جائے گا تو اس کے اوپر ساکن آ جائے گا اور یا کے اوپر زبر لگے گا جیسے کہ یہاں پر موجود ہے۔ فا کلمہ ساکن، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو پہلا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے، یا امینہ سے کیا بن جائے گا یہ کہ یا منو، یہ ماضی مضارع۔ دیکھیں فارم نمبر 1 پہ اس روٹ لیٹر کو رکھا حمزہ میم نون، سو امینہ یا منو، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیل سیف۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پہ، اگر اس کو رکھا جائے تو حمزہ آلریڈی موجود ہے، روٹ لیٹر کے پہلے والے کو اس کو ساکن کریں گے تو یہ لکھا کیسے جائے گا، حمزہ ساکن مگر زیر کے بجائے یہاں پر زبر ہے، ڈائی کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے۔ آمنہ سے ماضی سے مضارع میں جاتے ہیں تو یا کے اوپر پیش آیا، حمزہ ساکن، ٹھیک، اور نیچے میم کے نیچے زیر، سو آمنہ یؤمنو۔ اب یہ حمزہ بیچ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے چیئر چاہیے، تو ان کی اب چیئر کیسے بنے گی، کیونکہ اس حمزہ سے پہلے زبر ہے تو اس چیئر کو ہم دے دیں گے، اس کی چیئر کیا دیں گے، وہ حمزہ ہی ہوگا الف کے اوپر، ٹھیک۔ اور یہاں پہ کیونکہ اس حمزہ ساکن سے پہلے پیش موجود ہے تو یہ حمزہ کے لیے جو چیئر درکار ہوگی وہ ہوگی واو۔ آپ واو کو پڑھیں گے نہیں، وہ حمزہ کو ہی پڑھیں گے۔ اب دیکھیں آ مانا یو مینو، یو تھوڑا سا جھٹکا دے گا، یو مینو، مانا یو مینو، ان دو کو 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے، کمبائن جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ شدہ کی فارم میں نہیں بلکہ یہ ہو جائے گا یہ پہلی تو آپ دیکھیں کہ کہیں الف مد سے لکھا ہوا ہے، یا اس کے بعد ایک کھڑی زبر آ گئی، یا اس سے پہلے کھڑی زبر۔ ان تینوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ 2 حمزہ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آمنا، تو فائنل پوزیشن کیا ہو گئی اس کی، وہ ہے آمنا، ٹھیک۔ سو آمنا یومنو سے مراد ہے ٹو بلیو، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ تو میں اس کو مٹا کے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا صرف آمنا یومنی کا جو ورب ہے اس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ واحد میں وہ کیسے بنے گا، اور ڈیول میں کیسے بنے گا، اور پھر وہ جمع میں کیسے بنے گا۔ تو پہلے تو ہم سنگولر ورب کو دیکھ لیں، اور ساتھ میں وہ دیکھ لیں کہ میل کے لیے، اور صرف 3rd person، کیونکہ 3rd person کا ورب ہے۔ تو پہلا ہو گیا آمنا، ماضی کا ورب،
وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ عمل جو ہے وہ ماضی سے ریلیٹ ہے، بلیو کا پروسیس ڈن ہو چکا ہے. اور اس کو اگر میں ڈیول میں رکھ لوں تو صرف کیا ہوگا کہ یہی ورب کے بعد آپ ایک الف کا اضافہ کر دیں گے، اور اگر پلورل میں رکھا جائے تو اسی ورب کے بعد ایک واو کا اضافہ ہو جائے گا. تو ایک واحد کے لیے آمنا، یعنی کہ وہ اس میں جو اس سبجیکٹ مارکر مستتر ہے وہ ہوا ہی، ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہے ہما، دو کے لیے دو، ہما مستتر ہے، اور یہاں پر ہے ہم. سو ہی، اس کو سمپل وے میں ہمیشہ کہتا ہوں بوتھ آف دیم، بجائے اس کے کہ آپ دے لکھیں تاکہ ڈفرینس رہے دو کے لیے اور بہت ساروں کے لیے دے انگلش میں. ٹھیک. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اسی ورب کے آگے آپ نے الف کا اضافہ کیا، تو آسان پیرائے میں آمنا سے آمنا الف یہاں پر آپ نے لگا دیا ہے. اس کی کنڈیشن اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹرکی کرنا ہوگا. تو جب آپ اس ورب میں واو لگائیں گے تو فلو میں نہیں آ سکتا، فلو میں نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ آما نو نو ناؤ، کیونکہ ساکن میں نہیں ہے، یہ تو واو ہے، واو کے اوپر کی ساکن نہیں ہے، صرف آپ نے واو کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک. اگر فرض کریں میں اس پہ ساکن لکھتا ہوں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ آمنو. جس طریقے سے آپ سے یہ کہا گیا، آپ کو یہ بتایا گیا کہ زبر کی کمپیٹیبلٹی میں زبر کے بعد الف آتا ہے، اسی طریقے سے پیش کے بعد واو آتا ہے. تو یہاں کنڈیشن کیا ہے کہ پیش نہیں ہے، زبر ہی ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ واو کی جو دوستی جس سے ہے اس کو یہاں پر رکھ دیں گے. تو اب اس کو دیکھیے کہ یہ پیش کی شکل میں چینج ہو جائے گا. آمنو، آمنو، آرام سے پڑھا گیا، اس پہ کوئی ساکن نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک. مگر اس واو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک الف وقایا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا راؤنڈ لکھ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو ملائیں گے نہیں، یہ مد نہیں ہے، یہ صرف الف ہے، بچانے کے لیے آیا ہے، آپ اس کو انوالو نہ کریں. آپ نے پڑھنا یہیں تک ہے. آمنو، آمنا، آمنا، تھوڑا سا آپ نے ایک الف کا اضافہ کیا، آمنا، آمنا، آمنو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس ورب کو کیوں اس کے بعد پروڈکٹ لگایا گیا ہے کہ کچھ یوں کہیے کہ یہ تو واو پیچھے سے جوائن ہو رہا ہے، کچھ جو روٹ لیٹرز ہیں اس میں جو ہے وہ واو سیپریٹ رہتا ہے، جوائن نہیں ہوتا. تو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے، کہیں یہ کوئی اس کو ایز اے واو نہ پڑھ لے یا سمجھ لے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور، کہیں وہ اس کو اور نہ سمجھ لے، اینڈ نہ سمجھ لے. ٹھیک ہے. تو جیسے میں ایک چھوٹی سی ایک ورب لے لیتا ہوں، ماضی، ماضی سے سنگولر تھرڈ پرسن میل کا ورب ہے ایک کے لیے. تو دو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ابھی آپ کو بتایا کہ صرف آپ اس میں الف کا اضافہ کر دیجیے. وا کا زا، اس ایک مرد نے جو بھی ایکشن، جو بھی اس کے مطلب ہے وہ انشاءاللہ میں لکھ دوں گا. اس کا مطلب ہے ان دو، بوتھ آف دیم، واٹ ایور دس ورب ڈڈ، ایکشن پرفارم. یہ ڈیول کے لیے. اور پلورل کے لیے جو ورب ہے اس میں کیا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ واو کا اضافہ کریں گے. الف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ لگائیں گے اور راؤنڈ لگا دیں گے کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے. اور اس واو کے چکر میں بیچارہ زا کے اوپر جو ورب کی پہچان تھی وہ پیش میں چینج ہوئے گی. تو آپ دیکھیں وکازا، وکازا، وکازو. اب مطلب کیا ہے ان سب کی؟ ویسے تو اس کا مطلب اس کو میں لکھ لیتا ہوں. جب بھی
زیادہ تر وہ ورب جو واو سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ واو اور یا ویک لیٹرز میں شامل ہوتا ہے، ماضی سے مضارع میں جانے میں یہ چیز نہیں بنے گی کہ جیسے وقضا یو کزو، یو کیزو، یہ نہیں بنے گا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ واو کیونکہ ویک لیٹر ہے تو وہ ماضی سے مضارع میں ڈراپ ہی ہو جائے گا، ڈراپ۔ سیدھا آپ کیا لکھیں گے، وقضا سے واو کو ہٹائیے، وقضا یکیزو، سو وقضا یکیزو کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پنچ۔ یہ ورب یوز ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک پنچ مارا تھا اور وہ انسان اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سو وقضا فقضا علیہ، ٹھیک۔ تو یہاں سے آپ نے ایک اور چیز سیکھی، انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا اور اس کو ایکسپلین کریں گے، اور جس طریقے سے کوئی بھی نئی چیز جب آپ سیکھتے ہیں اس میں آپ جب تک کہ ٹائم نہیں دیں گے آپ کے پاس وہ ڈیپ ڈاؤن وہ چیز انفارمیشن آپ کے پاس نہیں پہنچے گی، ٹھیک۔ تو یہ لیجیے میں نے اس کو مٹائی دیا تو میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگین سورہ محمد 47 کی سیکنڈ لائن، اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ جو، کیا کون سا ورب ہے، اب دیکھیں آپ کے کلیئر ہو رہا وہ لوگ جو ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے یہ سب، پیش آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کیوں بنا ہے، اس کے بعد پروٹیکٹ کیوں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور چیز بتا دیں کہ عثمانی قرآن جو کہ سعودی عرب میں پرنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں رہتی، وہ بھی میں نے آپ کی وجہ بتائی کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ الف کے اوپر ایک چھوٹا سا راؤنڈ لگے گا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں ہونا چاہیے، یہ ایک رول کے لحاظ سے۔ مگر مجیدی قرآن میں کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ساکن بھی ملے گا اور الف کے اوپر کچھ بھی نہیں، مطلب قاری پہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم رول ریگولیشن آتے ہیں تو بھائی اپنے لحاظ سے پڑھ لو یا امام کو فالو کرو یا مولوی صاحب نے جو آپ کو سکھایا۔ سو والذین آمنوا، اور اگین آ گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے، یہاں پر یہ الذین بار بار نہیں آیا ہے، سو والذین وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ مسلم جو ایمان لائے مسلم، والذین کفروا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ نان مسلم۔ سو مسلم اینڈ وعملوا، اور وہ لوگ جنہوں نے، پیٹرن سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں یہ جمع کا صیغہ، یہ بھی جمع کیونکہ آپ کو ایک ورب کے بعد آپ کو واو دکھ رہا ہے، اس کا روٹ لیٹر آپ کو معلوم ہے، عاملہ، عین میم لام، ماضی، عاملہ پہلا، دوسرا ہوگا تو الف کا اضافہ ہوا دو کے لیے، اور بہت سارے ہوں تو واو کا اضافہ ہوا، بیچارہ واو کے چکر میں لام کے اوپر پیش، اور یہ نہیں پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ جو جنہوں نے ایکٹ کیا، ٹھیک، عمل کیا، اس کو آپ کہتے ہیں ٹو ایکٹ، اور جنہوں نے ایکٹ کیا، کون سے ایکٹ کیے، لفظ آ رہا ہے اس کے بعد، سو ہے یہ کون سے عمل کیے، صالحات کیے، صالحات۔ جب بھی کوئی ورڈ آئے آپ نے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ معلوم کریں، یہ دیکھیں کہ اس میں روٹ لیٹر کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ لفظ ہے وہ میل ہے کہ فیمیل ہے، اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے کہ بھائی یہ واحد ہے کہ جمع ہے، ٹھیک۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، تو آئیے سب سے پہلے اس کا روٹ لیٹر دیکھیں، تو وہ ہے صاد لام ہا، یہ کیا ہے، یہ اس کا روٹ لیٹرز میں آ گیا، صاد لام ہا۔ ورب کی فرسٹ فارم پہ رکھتا ہوں اگر میں، تو اس کو میں، یہ ورب کی فرسٹ فارم کیا ہے، صالح، ماضی، مضارع کیا بنے گا، جیسے آپ کو بتایا فرسٹ فارم میں یا کے اوپر زبر، یا کے اوپر زبر، پہلا والا ساکن، آخر والے پہ پیش،
یسلیہو بھی ہو سکتا ہے، ہاں بھی ہو سکتا ہے، پیج بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ قرآن شریف میں اگر کہیں لکھا ہے تو اس سے یاد کر لیجئے، اور اگر آپ کو ڈکشنری کھولنی ہے تو اس سے یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، ڈکشنری سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ تو بس یوں یاد کر لیجیے کہ کہتے ہیں نا رٹافیکیشن بیس کوالیفیکیشن فار دی ایگزامینیشن. تو صالحہ یسلوہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو بی گڈ، اچھا ہونا، ٹو بی گڈ، یا اور دوسرے معنی میں ٹو بی رائچیس، سیدھے راستے. سو ورب کی فرسٹ فارم ہے یہ. ٹھیک، تو قرآن شریف میں یہ فارم نمبر 4 سے بھی آیا ہے. اگر آپ نے ابھی آمنہ یامینو کا دیکھا تھا تو اس کو فارم نمبر 4 پہ رکھیں. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کو ساکن کرنا ہے، حمزۃ الوصل، حمزہ آ جائے گا، اسلحہ، اسلحہ سے یا کے اور پیش آئے گا. پیٹرن فکس ہے اس کا، یسلیہو، اسلحہ یسلیہو، ٹو میک پیس بٹوین، لوگوں کے درمیان. کیونکہ یہ اگر انٹرانزٹیو ہے نا، ٹو بی گڈ، آپ اپنے اوپر عمل ہو رہا ہے، خود اچھا ہونا، خود مطلب اپنے اوپر عمل ہے. مگر کسی کے لیے، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا تو وہ آپ کے پاس ٹرانزٹیو ورب میں چلا جاتا ہے. اور نمبر 4 اینی وے. سو اسلحہ یسلیہو، میں اس کے معنی لکھ دیتا ہوں، ٹو میک، کسی کے درمیان کرنا. ٹھیک، تو یہ تو ہو گیا ورب. اب اگر میں اسم، کیونکہ یہ ہے اسم، الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اسم الصالحاتی. ٹھیک، آ جاتے ہیں اسم کی طرف. روٹ لیٹر آپ کو پتہ ہے، سواد لام ہا. سواد لام ہا سے اگر اس کا اسم الفاعل دیکھتے ہیں کیا ہے. اسم الفاعل، اردو میں ہم کہتے ہیں نا فاعل، کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والا. روٹ لیٹر سواد لام ہا. ٹھیک، اس کو اسم الفاعل پہ رکھیے تو یہ ہو جائے گا صالحون. ٹھیک ہے جی، صالح، حضرت صالح کا نام بھی یہ اس میں ذات بھی ہے، یعنی کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے صالح صاحب. ٹھیک ہے، جو حضرت ہمارے جو پروفٹ ہیں ان کو بھیجا گیا تھا سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف، صالح علیہ السلام. اسم الفاعل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بن جائے گا صالحون، یعنی کہ سنگولر، صالحون سنگولر میل کے لیے. ٹھیک ہے جی، سنگولر میل کے لیے، یعنی کہ رائچس پرسن، میل. تو میل کے لیے میں نے یہ لکھ دیا. فیمیل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سنگولر فیمیل کے لیے کیا بنے گا؟ سنگولر فیم کے لیے کیا؟ اس کے بعد آپ تا مربوطہ لگا لیجیے. سو صالحہ، تا مربوطہ لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ میل سے فیمیل بن رہا ہے، سب یہاں تک صحیح ہے. صالی، صالی. اب یہ تھا ہا کے اوپر تنوین لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے اس کو شو کرنا تو لگ جائے گا. تا مربوطہ پہلے ہمیشہ زبر رہے گا. مسلمن سے مسلمہ، صالحن سے صالحہ، تا مربوطہ میل فیمیل. اس کا جمع کیا بنے گا؟ صالحون، جمع واو نون، ہون، صالحون. یہ آپ کے پاس جمع ہے، پلورل. دو کے لیے کیا ہوا؟ صالحانی. اس کا دو کیا بنے گا؟ صالحتانی. مگر اس کا جو جمع ہے وہ بنے گا صالحاتن. کیا بنے گا؟ صالحاتن. یہ آپ کے سامنے ایک فیمیل کا پلورل ہے. کیا ہو جائے گا؟ الصالحات. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی 3 اسٹیج ہوتی ہیں، ایک رفع، نصب، جر.
محمدن، محمدن، محمدن. جب جمع میں آتے ہیں تو اس کے جو آخر کے دو ہیں وہ سیم رہتے ہیں، جیسے نیچے سے مگر نیچے سے زیر اوپر جائے گا، صالحون سے صالحین، صالحین. اور مونس کے لیے کیا ہے؟ مونس کے لیے کیا ہے؟ دونوں سٹیج اس پہ زبر نہیں آئے گا، نیچے زیر آئے گا. سو اگر فرض کریں کہ میں اس کو صالحاتن ہے، جمع کے صیغہ کی بات کر رہا ہوں صرف، صالحاتن، سو صالحاتن، صالحاتن، نیچے زیر. تو صالحاتن کو اگر نیچے تا کے نیچے دو زیر ہیں، اس کا میں وہ بناؤں الف لام کے ساتھ، تو بن جائے گا الصالحاتی. اور یہ دونوں ہی کے لیے ہیں، یہ دونوں کے لیے، نصب کے لیے بھی اور جر کے لیے بھی. رفع کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے یہ. تو جب اس کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں صاد کے بعد الف ہے، اس زبر اور اس الف کو ملا کے کھڑی زبر لگا دی گئی. اسی طریقے سے اس زبر اور اس الف کو ملا کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس پہ زبر لگا، الصالحاتی. اور میں یہاں پہ بھی لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ایک ہی بات ہے. سو منو، اور ایمان لائے، بما، اس پر، کس چیز پر؟ نزلہ، نزلہ ورب ہے. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بھی دیکھتے پہچان لیں گے کہ میاں یہ صاحب یہ ورب ہے، یہ اسم ہے، یہ پارٹیکل ہے. کس پر نازل کیا گیا، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، مگر یہ دیکھیں کہ آگے میں پورا کمپلیٹ ہی کر دوں. اعلیٰ کس کے اوپر؟ اعلیٰ محمدن. یہ اسم ہے، آپ دیکھیں تنوین کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ رفع پوزیشن ہے. اور یہ ہے آپ کے پاس حرف جر. سو یہ مرکب جاری، جو حرف جر ہے یہ اپنے اسم کو گورن کرتا ہے اور اس کو نیچے زیر میں لے کے آتا ہے. تو بجائے اس کی آپ تنوین لکھنے کے آپ لکھیں محمدن. یہ اور آگے کنٹینیو ہے، ہم نے صرف اس کو یہیں تک کرانا ہے، ٹھیک ہے. سو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. آئیے اس کی طرف. اس کا روٹ لیٹر معلوم ہونا چاہیے. نون زا سامنے لکھا ہوا ہے، میں الگ الگ لکھ رہا ہوں. یہ نون زا لام، بیچ میں شدہ ہے. رائٹ اوے آپ کہیں گے یار یہ فارم نمبر 2 ہے. چلیں جی فارم نمبر 2 پہ آتے ہیں. تو فارم نمبر 2 کا کیا بتایا تھا کہ بیچ والے پہ شدہ لگا لیں. آپ نے کیا کیا؟ شدہ لگا لیں. سو آپ نے یہ لیجیے شدہ لگا لی. سو نزلہ، یہ پیٹرن ہے اس کا، ہے فارم نمبر 2. نزلہ ماضی، مضارع میں جائیں گے. اس میں کتنے لیٹر ہیں؟ 1 2 3 4. جب بھی 4 ہوتے ہیں تو آپ کی یا کے اوپر جو اس کا سبجیکٹ مارکر ہے اس پہ پیش لگاتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے لگا دیا اسی کے، وہی رہتا ہے، اس میں تو کوئی چینج نہیں ہے، ساکن تو ہے نہیں شروع سے. اور اینڈ میں پیش آ گیا، مضارع کی پہچان کہ اینڈ میں پیش ہوتا ہے. سو نزل ینزلو، اور عین کلمہ اس کا ہمیشہ نیچے. سو نمبر 2 نمبر یوں صحیح یہ لکھیے کہ فارم نمبر 2 فارم نمبر 3 اور فارم نمبر 4 میں ایک تو یا کے اوپر پیش آتا ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھوڑا سا یاد کر لیں. مضارع کی بات، مضارع میں یا اوپر پیش اور عین کلمہ کے نیچے زیر، ان تینوں پہ انشاءاللہ آگے بھی جب دوسری فارمس آئیں گی اس کو دیکھیں گے، مگر یہ بس آپ ذہن میں بیٹھا. سو اس کو آپ نے رکھا نزل ینزلو. ٹھیک ہے جی. سو نزل ینزلو سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں پہلے تو اگر اس کی ورب کی فرسٹ فارم اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ میں شارٹ لکھ لیتا ہوں. ورب کی فرسٹ فارم یہ ہے نزلہ سے، صحیح لکھ رہا ہوں، ینزلو. نزلہ ینزلو سے مراد ہوتی ہے ٹو ڈسینڈ یا ٹو کم ڈاؤن، آنا، نیچے آنا. خود بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو کم ڈاؤن. اور یہی چیز یہ انٹرانزٹیو ہے، ٹرانزٹیو نہیں ہے کیونکہ آپ خود عمل کر رہے ہیں.
انٹرانسٹیو ہے، آپ نے اپنا خود کے نیچے آنا. ٹھیک، یہی چیز اب بے کے ساتھ بھی آ جاتی ہے اس کو. تو جب بے کے ساتھ آ رہی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا کہ اب یہ ٹو کم ڈاؤن کے بجائے ہو جائے گا ٹو کم ڈاؤن ود، یا سمپل وے میں ٹو برنگ ڈاؤن. تو یہ انٹرانسٹیو ہے. اس کو آپ نمبر 2 پہ رکھ رہے ہیں. تو نمبر 2 پہ رکھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ تو پہلے ٹرانزٹیو ہے، تو ڈائریکٹ اس کا مطلب ہوگا کہ نیچے ٹو برنگ ڈاؤن آپ ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں، یا ٹو کاز ٹو کم ڈاؤن. کازنگ ہوگی نا اس میں، ٹو کاز ٹو کم ڈاؤن، یا سمپل ٹو برنگ ڈاؤن. ٹھیک، یہ تو ہے آپ کے پاس ایکٹیو ورب. اس کو پیسیو ورب میں بنانا. پیسیو ورب کا فارمولا جو ہے وہ نمبر 2 کا بس یہ ہے کہ آپ پیش لگائیے، نزلہ، اور اس کے اوپر زبر لگ جائے گا، یو. پیسیو ورب میں کیا ہوگا، یو پر چلا جائے گا. پیسیو کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتارا گیا، اب جو بھی اتارا گیا، کیا اتارنے والے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. کس پر؟ علی محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. ٹھیک، تو میرے بھائی یہ ہے کہ سلولی بٹ شیورلی انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے. مل کے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کو اپنی منزل تک پہنچائے دین و ایمان کے ساتھ. السلام علیکم.